بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا سلسلہ جو جاری ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اس میں آج کے سیشن میں ہم جانیں گے کہ اسلام دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ میں کیسے آیا۔ اب حمزہ بن عبد المطلب ایمان لے آئے، اور یہ بہت بڑی خبر مکہ کے لیے تھی کہ عبد المطلب کا بیٹا حمزہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھتیجے پر ایمان لے آئے۔ بڑی پرومیننٹ شخصیت، بڑی روب والی۔ اب جو پسے ہوئے دبے ہوئے مسلمان تھے، ان میں کوئی آس پیدا ہوئی کہ کوئی ہماری پروٹیکشن کرنے والا بھی تگڑا بھی ہماری سائڈ پہ آ گیا، رائٹ، بنی ہاشم سے۔ اب لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ تو معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ اب جگہ جگہ میٹنگ ہونا شروع ہو گئی کہ کسی طرح محمد سے قتل کیا جا سکتا محمد کو۔ اب ڈسکشن یہ اندرون خانہ شروع ہوگی، پبلکلی نہیں ہے، اور ان سب میں پیش ہے ابو جہل کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے تو اس کے علاوہ اب یہ رکنے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، بڑا ذہین تھا، سمجھدار تھا، ویژنری تھا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ اگر حمزہ جیسے لوگ ایمان لے آئے ہیں تو اب یہ کام ہمارے ہاتھ سے رکے گا نہیں۔ اس سے پہلے تو ان کے خیال میں نسبتاً ایک تو غلام اور کنیزیں ایمان لا رہے تھے، دوسرے جو آزاد لوگ بھی ایمان لا رہے تھے وہ اتنے انفلوئنشیل یا اتنے طاقتور نہیں تھے۔ ابو بکر ابن ابو قحافہ بڑے پرومیننٹ تھے، بٹ جو روب دبدبا حمزہ جیسا تھا ویسا نہیں تھا۔ ایک نوجوان ہے قریش میں جس کی عمر 26 سال، اور وہ دارالندوہ کا ممبر بھی بنا دیا گیا اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد۔ جس طرح دو لوگوں کو پہلے ملی تھی ایگزیمپشن ملی تھی، ایک ابو لہب دوسرے ابو جہل، یہ تیسرا نوجوان تھا جس کو بھی 40 سال کا ویور ملا، 40 سال کی عمر سے پہلے ہی بنا دیا گیا دارالندوہ کا ممبر، اور انہیریٹڈ سیٹ بھی تھی، والد کی سیٹ تھی بنی عدی سے، بنی عدی قبیلہ تھا، بنی عدی سے تھے، اور والد کی جگہ ان کو ممبر بنا لیا گیا، اور بڑے ووکل تھا یہ نوجوان۔ اس کا سگا ماموں تھا ابو جہل، اس کا سگا ماموں تھا ولید بن مغیرہ، ابو جہل کا چچا تھا تو ان کا بھی چچا ہوا جی۔ بہت سے لوگ پرومیننٹ رشتہ داری میں تھے اس نوجوان کی، اور یہ دارالندوہ میں بھی ابو جہل کو اس سے ایک ہی شکایت تھی کہ تم دارالندوہ میں میری بات کو سپورٹ نہیں کرتے، اور یہ بات عقل، روایات اور اپنے معاملات کے اعتبار سے کرتا تھا نوجوان۔ جب بات آتی تھی جناب سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ کسی زیادتی کرنے کی، تو یہ کھڑا ہو کے کہتا تھا ہماری قبائلی روایات یہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو سزا دیں، اپنے قبیلے کے لوگوں سے جھگڑا کریں۔ وہ قریشی ہے، قریشی ہونے کے ناطے ہمیں اسے تمام پروٹوکول، تمام چیزیں وہ دینی ہیں جو ہم قریش آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ سو پرومیننٹ بھی ہے، بہادر بھی ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ یہ جس بات کی ٹھان لے اس کو پورا کر کے رہتا ہے۔ ابو جہل سے سارے ڈرتے ہیں، اور یہ نوجوان دارالندوہ میں اپنا موقف ابو جہل کے اگر مخالف بھی ہو تو دینے سے ہچکچاتا نہیں ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ قریش، اس نوجوان کا بیان ہے، جتنا نقصان محمد نے قریش کو پہنچایا ہمارے دشمن کبھی نہیں پہنچا سکے، اور اگر میں ٹالریٹ کر رہا ہوں، کچھ نہیں کہتا، تو اس لیے کہ محمد قریشی ہے۔ اب اس نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس کا حل کوئی نہیں ہے سوائے اس کے ایک محمد کو قتل کر دیا جائے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو یہ اپنے ماموں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ابو جہل اس پہ بڑا خوش ہوا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر ہے،
یہ نوجوان اپنی تلوار سونتے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں عبداللہ بن نہام ملتے، نعیم بن عبداللہ نہام، نعیم جیسے ہم لکھتے ہیں نا، نون عین یہ میم، نعیم بن عبداللہ نہام، وہ اس نوجوان کے ارادوں کو بھانپ لیتا ہے، دیکھتا ہے یہ غصے میں بھی ہے، تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ میں محمد کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر دیا، اس نے قریش کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا ہمارے دشمن نہیں پہنچا سکے، تو اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، اب میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ نعیم ایمان لا چکے ہیں بٹ اعلان نہیں کیا ہوا۔ نعیم کو فکر ہوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، تو اس نے باتیں کچھ اور بڑھانی شروع کی کہ میں اس نوجوان کو یہاں انگیج کروں، شاید اس کو غصہ کم ہو جائے، بٹ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نعیم نے سوچا، اس نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تو اس نوجوان نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا تمہاری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں محمد پر، محمد کے پاس تو تب جانا نا جب تم اپنا گھر ٹھیک کر لو۔ تو اس نے کہا تمہیں پتہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نوجوان نے نعیم سے کہا تمہیں اندازہ ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ وہ بڑی اچھی طرح اندازہ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، جا کے پہلے اپنے گھر کو دیکھو، اور یاد رکھو کہ اگر تم محمد کو قتل کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو نوجوان جواب دیتا ہے خون خرابہ ہوگا، قبیلے آپس میں لڑیں گے، لیکن میں قریش کے سکون کے لیے کچھ بھی قیمت دینے کو تیار ہوں، اپنی جان کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جنگ و جدل اور کیا ہو، بٹ اس وقت میں جا رہا ہوں اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھنے۔ رخ بدلا اور اپنی بہن کے گھر، بہن اپنے گھر میں اپنے میاں کے ساتھ سعید بن زید دونوں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق خباب بن ارت انہیں قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، وہ جو غلام جنہوں نے بڑی سختیاں سہیں، ہم ان کا ذکر کر چکے۔ اس نوجوان نے جا کے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور دروازے کے کھٹکھٹانے سے غصہ جھلک رہا ہے، اس کا زور، اس کی طاقت، لگتا ہے کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ فوراً چھپاتے ہیں ان اوراق کو، ان صفحات کو جن سے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ دروازہ کھلتا ہے، نوجوان اندر داخل ہوتا ہے، بغیر کوئی بات کہے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ مار رہا ہے اور قابو میں دونوں کے نہیں آ رہا، بہت طاقتور ہے، یعنی خون نکلنا شروع ہو گیا بہنوئی کا۔ بہن نے کہا بھائی چاہے تم ہماری جان لے لو، ہم یہ دین چھوڑنے والے نہیں ہیں جو دین ہم نے اپنا لیا ہے۔ یہاں پہ اس نوجوان پہ اس اسٹیٹمنٹ کا ایک اثر ہوا، اس نے سوچا کہ ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی طاقت ہے جس نے ان کو جان کی فکر ختم کر دی ہے، ان کو اپنی زندگی کی پرواہ باقی نہیں رہی، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں جان بھی لے لو ہماری، ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو سینٹی پرویلڈ۔ اس نوجوان نے کہا کہ ذرا دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ اب بہن بھی اسی بہادر کی بہن ہے، وہ اتنی جرت سے کہتی ہے کہ تم ان کاغذوں کو، ان صفحات کو چھو نہیں سکتے، تم مشرک ہو، تم ناپاک ہو۔ یہ نوجوان پوچھتا ہے کہ اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں وہ کاغذات، صفحات دیکھ لوں؟ تو وہ کہتی ہیں پہلے تمہیں غسل کرنا پڑے گا، پاک صاف ہونا پڑے گا، پھر دکھاؤں گی۔ یہ نوجوان غسل کر کے آتا ہے تو وہ صفحات لاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک حسن بڑی ہی امپورٹنٹ بات کی طرف توجہ میں دلانا چاہتا ہوں۔ یہ 5 نبوی صفحات پہ لکھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، سورہ طٰہٰ کی۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کریم لکھا ہوا اس وقت بھی موجود تھا نا۔ یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمپائل کیا گیا، لکھا گیا، لکھا ہوا موجود تھا مختلف لوگوں کے پاس۔
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے پر کیا کیا کرتے تھے؟ جیسے ہی وحی آتی تھی آپ کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا کرتے تھے جنہیں کاتبین وحی کہتے ہیں، اور آپ سے املا کروا دیا کرتے تھے، اور پھر ہر سال رمضان میں جتنا اس وقت تک قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا اسے سنا کرتے تھے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تو کریکشن کراتے تھے۔ اس عمل کو عرضہ کہا جاتا تھا، پریزنٹ کیا جاتا تھا اتنا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا۔ قرآن کریم کاغذ پہ لکھا ہوا موجود تھا رسالت مآب کے زمانے میں۔ وہ جو اس نوجوان کی بہن اور بہنوئی وہ کاغذات دکھاتے ہیں، وہ نوجوان سورہ طٰہٰ پڑھتا ہے، اور جیسے ہی پڑھتا ہے اس کا دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا ایک اور بات امپورٹنٹ ہے، مکہ میں اس وقت 16 یا 17 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، یہ نوجوان ان میں سے ایک تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ پڑھنے میں کوئی نہ دقت ہوئی، نہ سمجھنے میں دقت ہوئی، سمجھنے میں باقی لوگوں کو بھی دقت نہیں ہوتی تھی، زبان سمجھنے میں کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ جیسے میں پنجابی کی بات کرتا ہوں، ہندی کی بات کرتا ہوں، کسی اور زبان کی بات کرتا ہوں، کہ ہم بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لکھنا یا لکھے ہوئے کو پڑھنا ایک اور اسکل ہے۔ اب اس نوجوان کا اللہ کریم نے مہربانی کی، دل بدلا، تو اس نے کہا محمد کہاں ہے، مجھے وہاں لے کر چلو۔ اپنی بہن کے گھر سے یہ نوجوان نکلا اور دار ارقم آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے میں ایک دریچہ تھا، سوراخ تھا جس سے باہر دیکھا جا سکتا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ملتے ہیں، لینز ملتے ہیں، چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ باہر نظر آ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے؟ جی سر۔ اچھا جی، تو وہ نوجوان نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے سوراخ سے دیکھا گیا تو دیکھنے والے نے کہا یہ تو عمر ہے اور اس کے پاس تلوار بھی ہے۔ حمزہ بھی وہیں موجود ہے۔ حمزہ کہتے ہیں آنے دو، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوئی تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، دو لوگوں نے فوراً پکڑ لیا دونوں طرف سے عمر کو۔ عمر نے رزسٹ نہیں کیا، عمر تو رزسٹ کرنے ہی نہیں آئے تھے نا، وہ تو پہلے ایمان لا چکے تھے اپنی بہن کے گھر، اب تو وہ اناؤنسمنٹ کرنے آئے تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ اٹھے اور عمر کو گلے لگایا اور دعا مانگی، اللہ کریم عمر کا سینہ کھول دے اور اس میں اسلام کی محبت پیدا کر دے اور اس سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ ایمان لے آئے، بڑا زبردست نعرہ لگا اللہ اکبر، اور جوش ہی کچھ اور ہے۔ پہلے حمزہ ایمان لے آئے، 4 یا 6 دن بعد عمر ایمان لے آئے ہیں۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم سچے اور سچے دین پر نہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ہم سچے بھی ہیں، سچے دین پر بھی ہیں۔ کیا ہم اگر زندہ رہیں یا مارے جائیں تو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ راضی ہے۔ تو پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم اعلانیہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایک فکرہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر ابھی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے اور تم دیکھتے نہیں کیسا ظلم و ستم کرتے ہیں ایمان لانے والوں پر۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں جن محفلوں میں جن جگہوں پر کل تک بیٹھتا رہا آج بھی وہیں بیٹھوں گا اور اللہ کا پیغام بھی لوگوں کو سناؤں گا۔ بہادری کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول ہم بیت اللہ میں جا کے نماز ادا کریں گے۔ 2 لائنیں بنی، ایک کے آگے حمزہ بن عبد المطلب اور دوسرے کے آگے عمر بن خطاب۔ یہ دونوں رسول اللہ کو ایسکارٹ کرتے ہوئے آگے آگے چلتے ہوئے بیت اللہ میں آ گئے، اور جاتے ہوئے جگہ جگہ رستے میں اللہ کی وحدانیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور انٹر ہوتے ہوئے بیت اللہ میں عمر نے کہا خبردار نقصان پہنچانے کے لیے کوئی حرکت نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کی گردن اس کے تن پر نہیں رہے گی۔ یوں حسن اسلام دار ارقم سے نکل کر
بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اپنے اس دین کی، اللہ نے اپنے محبوب کی مدد دو بہادروں کے ساتھ کی، ایک جنہیں اللہ اور اللہ کا رسول کا شیر کہا گیا جناب حمزہ بن عبد المطلب، اور دوسرے جنہیں فاروق کا لقب سرکار ختمی مرتبت نے عطا کیا۔ عمر بن خطاب اس دن سے عمر فاروق ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے لائے ہوئے پیغام اور احکام پر عمل کرنے کی توفیق۔